اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی عورتوں کے جسم کا سب سے نازک حصہ کون سا ہوتا ہے جس کو دباتے ہی عورت جلد فارغ ہو جاتی ہے۔ عورت کا آرگزم حاصل کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ جنسی ابھار اور شہوت کے وقت عورتوں کے اعلی تناسل سے پانی کا خارج ہونا قدرتی امر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عورت آرگزم اور شہوت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح مرد کے منی کے بغیر عورت کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ عورت کا عرضہ ہونا یا آرگزم کو پہنچنا شاید ہمارے معاشرے میں انجانا مسئلہ ہو، اور شاید بہت سی ایسی عورتیں ہوں جو کہیں کہ عورت کے لیے آرگزم کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ایک عورت عرضہ ہو سکتی ہے۔ آج کل بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسی تعلق زندگی کا وہ تعلق ہوتا ہے جو تکرار نہیں رکھتا اور ہر بار شوہر اور بیوی کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ دونوں آرگزم کو پہنچ جائیں۔ ایسی حالت میں پھر کبھی بھی جنسی تعلق تکرار نہیں ہوتا۔ جنسی تعلق میں میاں بیوی کا رول مساوی اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف عورتیں مرد کو عرضہ کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ دونوں جانب سے جنسی تعلق میں خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو عرضہ کریں اور چاہیے کہ دونوں جانب سے مناسب سیکس ہو۔ اگر ایک طرف سے آرام کے ساتھ سیکس اور دوسری جانب سے سیکس کی خواہش زوروں پر ہو تو ایسی صورت میں جنسی تعلق دونوں کے لیے تسکین کے بجائے نقصان دہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو آرگزم کو پہنچ جائیں لیکن دوسرے کے لیے یہ تعلق سردرد ثابت ہو۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی شخصیت کے پہلوؤں کو جانیں تاکہ دونوں احسن جنسی تعلق قائم کر سکیں۔ اگر میاں بیوی اچھا اور مناسب جنسی تعلق استوار کریں تو زندگی میں پیش آنے والے بہت سے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک باحیا عورت چاہے جتنے بھی غم سہ لے لیکن وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہے گی، لیکن ایسا نامناسب جنسی تعلق اس کی زندگی میں ایک قسم کی تنہائی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مرد کی طرح بیوی بھی عرضہ یا آرگزم کو پہنچ جائے۔ لیکن کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہمیں معلوم ہو جائے کہ عورت لذت کی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ جن میں سے کچھ علامات ایسی ہیں جس کی دلیل ہے کہ عورت عرضہ ہو چکی ہے، جیسا کہ عورت کے سینوں کے نپل کا سخت ہو جانا، جلدی جلدی سانسیں لینا، احساساتی ہو جائے، بعض اوقات اس قدر حساس ہو جائے کہ رو پڑے۔ لیکن یہ علامت زیادہ تر مغربی عورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کہتی یا اپنے احساسات ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کو نیند آ جائے۔ یہ بات اکثر مردوں میں پائی جاتی ہیں لیکن عورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں جب عرضہ ہو جائے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا خاوند انہیں گود میں لے لے۔ بعض اس حالت کے بعد ٹھیک طریقے سے راستے پر چل نہیں سکتی، اس لیے کہ جب وہ آرگزم کو پہنچ جائیں تو ان کے پیر لرزتے ہیں، اور یہ بات ان کے عرضہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بے جھجک ہوں تو ممکن ہے کہ جنسی تعلق کے بعد عورت چاہے کہ اس بارے میں بات کرے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عرضہ ہو گئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کہے تو ممکن ہے کہ عورت کے چہرے پہ رضائیت کا ایک تبسم ہو، یہ بھی عرضہ ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کے شہوت کی تحریک کے لیے اور پھر آرگزم تک پہنچنے کے لیے چند مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ابھارنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بیوی کے جنسی ابھار کے نتیجے میں جنسی عضو میں خون جم جاتا ہے اور اس چھوٹے سے عضو کو سخت کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ویجائنا سیال اور چکنی مادہ خارج کرتا ہے، اور ویجائنا کا داخلی حصہ اس مادے سے تر ہوتا ہے۔ محبل کا ورید خون سے بھر جاتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ اسی اثنا میں عورت کا نبض اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جنسی اعضاء گرم ہو جاتے ہیں اور پھول جاتے ہیں۔ اس طرح عورتوں میں تحریک یا ابھارنے کا مرحلہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ویجائنا کی دیواریں خون سے بھر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں محبل کا منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسے آرگزم کا پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کلیٹورس ڈھنپ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا عضو تحریک کا کام کرتا ہے۔ اس مرحلے میں رحم کی نلکی اور تخم دانیاں پھولتی ہیں، سانس پھول جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نبض بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ آرام کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ویجائنا میں خون کا جمع ہونا
کم ہو جاتا ہے، نبض پھر سے آہستہ ہو جاتی ہے اور پھولنا کم ہو جاتا ہے۔ ویجائنا کا گہرا سبز رنگ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے، بدن آرام اور سست ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات عورت کے بدن سے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کبھی غیر جنسی اعضاء جیسے سینوں میں تبدیلی نمودار ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورت چاہتی ہے کہ پیشاب کرے، پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے، بدن کی گرمی بڑھتی ہے۔ البتہ بعض عورتیں ٹھنڈک کا احساس کرتی ہیں، بدن کے بعض حصوں سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ آرگزم کو پہنچ جائے۔ شاید بہت سی خواتین یہ کہیں کہ انہوں نے یہ احساس نہیں پایا۔ ان خواتین کو چاہیے کہ اس سے سیکھیں کہ کیسے آرگزم کو پہنچیں۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو جان لیجئے کہ خواتین بھی انزال ہوتی ہیں۔ خواتین جب جنسی لذت کی چوٹی کو پہنچ جائیں تو ان کے محبل میں کچھ پانی نکلتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جنسی تعلقات کے وقت ہر قسم کی شرم کو ایک طرف رکھ کر اچھی زندگی کے لیے بہتر جنسی تعلقات استوار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔